سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ بہرحال یہ راحت اور سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا اور نہ دولت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو چٹنی روٹی دے دیں اور اگر نہ چاہیں تو کوٹھی اور بنگلے بھی نہ دیں۔ لہٰذا کہاں تک اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے، کہاں تک منصوبے بناؤ گے؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی اتنی سی حقیقت سمجھ لو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، لہٰذا اگر اس دنیا میں اتنا اگر مل جائے تو بڑی غنیمت کی بات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس پر قناعت کر لو، پھر اس قناعت کے ذریعے تمہیں سکون مل جائے گا۔ اگر قناعت میسر نہیں تو پھر دنیا کے مال و اسباب میں بڑھتے چلے جاؤ گے، مگر سکون میسر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ اربوں کے مالک ہیں، اگر ساری زندگی بیٹھ کر کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو، مگر پھر بھی اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام سب ایک کیا ہوا ہے، باوجود یہ کہ اربوں کے مالک ہیں۔ ارے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ جو دولت تمہارے پاس ہے اس کو کہاں استعمال کرو گے؟ دنیا کا مالدار ترین انسان قارون تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس کے خزانے کی صرف چابیاں اتنی باری تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چابیاں اٹھانا ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کر لوگوں کے پاس سے گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی دولت دے کر کہا، کاش وہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی جیسی دولت قارون کو ملی ہے، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ قارون کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے کہ چونکہ وہ بڑی دولت رکھنے والا ہے اس لیے بڑا قابل رشک ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مال و دولت کے پیچھے کیا عذاب چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ بہرحال دنیا کے مال و اسباب کی کوئی حد تک نہیں، کہاں تک تم اس کے پیچھے دوڑو گے، کہاں تک تم حسرتیں کرو گے؟ اور یاد رکھنا کہ کسی بھی حد پر جا کر تمہیں قرار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گا کہ قناعت اختیار کر لو۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت حلال طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ جس دن یہ قناعت حاصل کر لی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے دنیا کا تھوڑا بہت اسباب جو تمہیں میسر ہے، اسی اسباب میں وہ راحت حاصل ہو جائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ داروں اور دولت مندوں کو میسر نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی بڑھانا انسان کے اختیار میں نہیں اور خرچ کم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، لہٰذا خرچ کم کر کے قناعت اختیار کر لو، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس لیے ہوتی ہے تم نے پہلے سے ہی اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا کہ اتنی آمدنی ہونی چاہیے، جب اتنی آمدنی نہیں ہوئی تو اب پریشانی شروع ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ کم کر کے اپنی زندگی کو سادہ بنا لیا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو کم پر گزارا کر لوں گا، اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارا کر لوں گا، اور اس کے نتیجے میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہو گئے، تو پھر
راحت اور عیش کی زندگی گزرے گی۔ اس کا نام قناعت ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی جو بڑی کام کی دعا ہے، یہ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عجیب و غریب دعا ہے، ایک ایک جملے پر آدمی قربان جائے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو کچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرمائیے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو پھر زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ قناعت حاصل ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر وقت یہ جو ہمیں زیادہ کمانے اور زیادہ کھانے اور دنیا کے اسباب زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے نا، یہ دھن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سکون اور راحت حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ، اس میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی ہو لیکن اس چیز سے فائدہ زیادہ پہنچ جائے۔ برکت کے معنی یہ ہیں، آج کل لوگ برکت کا لفظ استعمال تو بہت کرتے ہیں، مثلا کسی نے مکان بنا لیا یا خرید لیا تو اب لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، شادی ہو گئی مبارک ہو۔ یہ برکت اور مبارک کا لفظ استعمال تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے لیے باعث رحمت بنا دے اور ایسا باعث راحت بنا دے کہ چاہے کہ یہ چیز مقدار میں تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس چیز سے زیادہ پہنچ جائے، اسی کا نام برکت ہے۔ آج کی دنیا اعداد و شمار، حساب کتاب کی دنیا ہے۔ آج لوگ پیسوں کو گنتے ہیں کہ اتنی آمدنی ہوئی، اتنا پیسہ اور اتنے روپیہ، اتنے ڈالر حاصل ہوئے، اتنی تنخواہ ملی، لیکن اس گنتی کے نتیجے میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شمار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ریجن آف کوانٹٹی، گنتی کی حکومت، یعنی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کر رہی ہے وہ گنتی اور مقدار ہے کہ اتنے زیادہ پیسے حاصل ہو جائیں لیکن اس گنتی کے پیچھے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ مثلا ایک شخص نے 100 روپے کمائے، جب گھر واپس جانے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف چلا تو راستے میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں، مجھے بھی اسی طرف جانا ہے۔ چنانچہ وہ آرام سے گھر پہنچ گیا اور کرائے کے 5 روپے بھی بچ گئے۔ 5 روپے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس 100 روپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو گئی۔ اگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے 5 روپے کرائے میں خرچ ہو جاتے۔ جب بازار میں سودا خریدنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے سستی چیز دلا دی، یہ برکت ہو گئی۔ اس کے برخلاف ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے کمائے اور خوشی خوشی 1 لاکھ روپے لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس لیے فوراً اسپتال لے جانا ہے۔ چنانچہ بچے کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ دیے۔ اب صرف ٹیسٹ کرانے پر ہزاروں روپے خرچ ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اب ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑے گا۔ چنانچہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا اور اس طرح وہ 1 لاکھ روپے اسپتال کے بل اور ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ میں خرچ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 1 لاکھ روپے میں بے برکتی ہو گئی، برکت نہ ہوئی۔ یعنی اے اللہ، جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مل جائیں مگر نہیں ملی، اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرما جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ قناعت دیجئے، دوسرے میں برکت دیجئے، اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں مگر نہیں ملی، آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے سے مجھے عطا نہیں فرمائی،
تو ظاہر ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیز دے دیجئے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مثلاً دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو مگر نہیں ملی، تو اے اللہ جب آپ نے مجھے خواہش کے باوجود کار نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اے اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ 3 دعائیں قبول ہو جائیں کہ قناعت مل جائے، جو کچھ ملا ہے اس میں برکت حاصل ہو جائے، اور جو نہیں ملا اس کا نعم البدل مل جائے، تو پھر دنیا کے اندر اور کیا چاہیے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قناعت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالی نے ہم کو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ راحت اور سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا اور نہ دولت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو چٹنی روٹی دے دیں، اور اگر نہ چاہیں تو کوٹھی اور بنگلے بھی نہ دیں۔ لہٰذا کہاں تک اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے، کہاں تک منصوبے بناؤ گے؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی اتنی سی حقیقت سمجھ لو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، لہٰذا اگر اس دنیا میں اتنا اگر مل جائے تو بڑی غنیمت کی بات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس پر قناعت کر لو، پھر اس قناعت کے ذریعے تمہیں سکون مل جائے گا۔ اگر قناعت میسر نہیں تو پھر دنیا کے مال و اسباب میں بڑھتے چلے جاؤ گے مگر سکون میسر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ اربوں کے مالک ہیں، اگر ساری زندگی بیٹھ کر کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو، مگر پھر بھی اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام سب ایک کیا ہوا ہے، باوجود یہ کہ اربوں کے مالک ہیں۔ ارے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ جو دولت تمہارے پاس ہے اس کو کہاں استعمال کرو گے۔ دنیا کا مالدار ترین انسان قارون تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس کے خزانے کی صرف چابیاں اتنی باری تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چابیاں اٹھانا ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کر لوگوں کے پاس سے گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی دولت دے کر کہا، کاش وہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی جیسی دولت قارون کو ملی ہے، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ قارون کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے کہ چونکہ وہ بڑی دولت رکھنے والا ہے اس لیے بڑا قابل رشک ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مال و دولت کے پیچھے کیا عذاب چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ بہرحال دنیا کے مال و اسباب کی کوئی حد تک نہیں، کہاں تک تم اس کے پیچھے دوڑو گے، کہاں تک تم حسرتیں کرو گے، اور یاد رکھنا کہ کسی بھی حد پر جا کر تمہیں قرار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گا کہ قناعت اختیار کر لو۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت حلال طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اس پر مطمئن رہو، اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ جس دن یہ قناعت حاصل کر لی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے دنیا کا تھوڑا بہت اسباب جو تمہیں میسر ہے اسی اسباب میں وہ راحت حاصل ہو جائے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ داروں
اور دولت مندوں کو میسر نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی بڑھانا انسان کے اختیار میں نہیں اور خرچ کم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، لہٰذا خرچ کم کر کے قناعت اختیار کر لو، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس لیے ہوتی ہے تم نے پہلے سے ہی اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا کہ اتنی آمدنی ہونی چاہیے، جب اتنی آمدنی نہیں ہوئی تو اب پریشانی شروع ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ کم کر کے اپنی زندگی کو سادہ بنا لیا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو کم پر گزارا کر لوں گا، اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارا کر لوں گا، اور اس کے نتیجے میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہو گئے، تو پھر راحت اور عیش کی زندگی گزرے گی۔ اس کا نام قناعت ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، جو بڑی کام کی دعا ہے، یہ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عجیب و غریب دعا ہے، ایک ایک جملے پر آدمی قربان جائے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو کچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرمائیے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ! اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو پھر زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ قناعت حاصل ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر وقت یہ جو ہمیں زیادہ کمانے اور زیادہ کھانے اور دنیا کے اسباب زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے نا، یہ دھن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سکون اور راحت حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ، اس میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی ہو لیکن اس چیز سے فائدہ زیادہ پہنچ جائے۔ برکت کے معنی یہ ہیں، آج کل لوگ برکت کا لفظ استعمال تو بہت کرتے ہیں، مثلا کسی نے مکان بنا لیا یا خرید لیا تو اب لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، شادی ہو گئی مبارک ہو۔ یہ برکت اور مبارک کا لفظ استعمال تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے لیے باعث رحمت بنا دے اور ایسا باعث راحت بنا دے کہ چاہے کہ یہ چیز مقدار میں تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس چیز سے زیادہ پہنچ جائے، اسی کا نام برکت ہے۔ آج کی دنیا اعداد و شمار، حساب کتاب کی دنیا ہے۔ آج لوگ پیسوں کو گنتے ہیں کہ اتنی آمدنی ہوئی، اتنا پیسہ اور اتنے روپیہ، اتنے ڈالر حاصل ہوئے، اتنی تنخواہ ملی، لیکن اس گنتی کے نتیجے میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شمار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ریجن آف کوانٹٹی، گنتی کی حکومت، یعنی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کر رہی ہے وہ گنتی اور مقدار ہے کہ اتنے زیادہ پیسے حاصل ہو جائیں لیکن اس گنتی کے پیچھے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ مثلا ایک شخص نے 100 روپے کمائے، جب گھر واپس جانے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف چلا تو راستے میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں، مجھے بھی اسی طرف جانا ہے۔ چنانچہ وہ آرام سے گھر پہنچ گیا اور کرائے کے 5 روپے بھی بچ گئے۔ 5 روپے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس 100 روپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو گئی۔ اگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے 5 روپے کرائے میں خرچ ہو جاتے۔ جب بازار میں سودا خریدنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے سستی چیز دلا دی، یہ برکت ہو گئی۔ اس کے برخلاف ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے کمائے اور خوشی خوشی 1 لاکھ روپے لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس لیے فوراً اسپتال لے جانا ہے۔ چنانچہ بچے کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ دیے۔
اب صرف ٹیسٹ کرانے پر ہزاروں روپے خرچ ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اب ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑے گا۔ چنانچہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا، اور اس طرح وہ 1 لاکھ روپے اسپتال کے بل اور ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ میں خرچ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 1 لاکھ روپے میں بے برکتی ہو گئی، برکت نہ ہوئی۔ یعنی اے اللہ، جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مل جائیں مگر نہیں ملی، اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرما جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ قناعت دیجئے، دوسرے میں برکت دیجئے، اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں مگر نہیں ملی، آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے سے مجھے عطا نہیں فرمائی، تو ظاہر ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اے اللہ، ان کے بدلے میں وہ چیز دے دیجئے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مثلاً دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو مگر نہیں ملی، تو اے اللہ، جب آپ نے مجھے خواہش کے باوجود کار نہیں دی، تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اے اللہ، اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ 3 دعائیں قبول ہو جائیں کہ قناعت مل جائے، جو کچھ ملا ہے اس میں برکت حاصل ہو جائے، اور جو نہیں ملا اس کا نعم البدل مل جائے، تو پھر دنیا کے اندر اور کیا چاہیے؟ قناعت بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قناعت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالی نے ہم کو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔